السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نویں اردو کا سبق نمبر 4 دیوان مرحوم کی یاد میں جو ہے اس کے سوالات اور جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں، سوالات اور جوابات۔ اور اس میں جو سوال نمبر 1 پوچھا گیا ہے، مضمون نگار کس تصور سے کامتا ہے؟ تو جواب ہے مضمون نگار اس تصور سے کامتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے باپ دادا کو مرنے کے بعد بلا دیا ہے، اس طرح اس کے عزیز و اقارب بھی اس کے مرنے کے بعد بلا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے مرنے کے بعد بلا دیں گے۔ تو یہاں پہ اس کے کی جگہ آپ اس سے مرنے کے بعد بلا دیں گے، شاعر اسی چیز سے ڈرتا ہے۔ سوال نمبر 2، دیوان صاحب کی شخصیت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک مختصر نوٹ تیار کیا ہے۔ دیوان صاحب شوپیان سے 1.5 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں چوگام میں پیدا ہوئے۔ کتابوں سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے، ان میں بڑا ادبی ذوق تھا جس سے انہوں نے شمیم احمد شمیم کے ادبی ذوق کی آبیاری کی، مطلب ان کو جو آتا تھا انہوں نے اس کی وجہ سے شمیم احمد شمیم کو سکھایا۔ وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں دہلی جایا کرتے تھے اور وہاں اپنا زیادہ تر وقت جو ہے دہلی کی پبلک لائبریری میں گزارتے تھے۔ وہ نہ تو زاہد تھے لیکن ایماندار اور کول کے پکے تھے۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ یوں تو بہت شرمیلے تھے لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بے حد گل مل جاتے تھے۔ وہ شعلہ باری سے زیادہ دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک مختصر سا نوٹ ہے۔ سوال نمبر 3، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، تشبیہ اس صفت کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ یکسانیت کی بنا پر یا بہبودی کی وجہ سے اسی جیسا قرار دیا جائے۔ جیسے تم ماہتاب ہو، جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے کمال ہو، جیسے گلاب جیسا وغیرہ۔ ٹھیک ہے بچوں، گرامر، اس میں لیسن میں گرامر پوچھا گیا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے ساتھ مصدر جوڑ کر مصادر جعلی بنائیے۔ کوشش، جیسے اس کا میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، کوشش کرنا۔ تلاش، تلاش کرنا۔ تقریر، تقریر کرنا۔ تعزیت، تعزیت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ مبارک، مبارک دینا۔ تعمیر، تعمیر کرنا۔ تشریف، تشریف لانا۔ ذلیل، ذلیل کرنا۔ درج ذیل اسموں میں تبدیلی کر کے مصادر جعلی بنائیے۔ درج ذیل جو اسم ہیں ان میں تبدیلی کر کے مصادر جعلی ہمیں بنانے ہیں۔ اس میں مصادر جعلی جو ہے شرم، شرمانا۔ لڑائی، لڑنا۔ ٹھیک ہے۔ فرمان، فرمانا۔ لپیٹ، لپیٹنا۔ سوچ، سوچنا۔ موڑ، موڑنا۔ کھیل، کھیلنا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مندرجہ ذیل اسموں کے ساتھ بے سابقہ لگا کر نئے الفاظ بنائیے۔ اسم اور سابقہ لگا کر جو ہے وہ ہم نے الگ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو باضابطہ دیکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے رحم، بے رحم، سابقہ بے لگایا ہوا۔ ادب، بے ادب۔ وقت، بے وقت۔ ٹھیک ہے بچوں۔ بنیاد، بے بنیاد۔ مروت، بے مروت۔ قرار، بے قرار۔ اس کے بعد جو گرامر میں سوال ہے وہ ہے، نیچے دیے گئے اسم میں مذکر اور مونس کے مذکر لکھیں۔ مذکر یہ ہے اور مونس، خاوند، بیوی، مرحوم، مرحومہ، صاحب، صاحبہ، نائی، نائن، بائی، بہن، دوبی، دوبن، والد، والدہ۔ ٹھیک ہے، دادا، دادی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا یہ آج کا جو لیسن ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، چینل پر بنے رہیے، اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے جس سے ہم بھی موٹیویٹ رہیں گے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور مینشن کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے اس سے بھی بہترین ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کر پیش کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔